آنے والا ہے۔ اس دن کی تیاری کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو اللہ نے بھیجا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا، نہ کہ تو دنیا کا دیوانہ بن کر نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے، شراب کے نشے پی جم کے شراب پی رہا ہے اور نشے میں چور نظر آ رہا ہے، اور یوٹیوب کی دنیا میں مگن ہو کر ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم برائیاں کرتے چلے جاؤ، اگر برائیاں زیادہ ہوگی تو پھر برے اعمال زیادہ ہوں گے، جب برے اعمال زیادہ ہوں گے تو خبر میں سانپ آئے گا، خبر میں بچھو آئیں گے، خبر ہمارے لیے اندھیرا ہو جائے گی۔ خدارا مسلمانوں کہ قیامت کی تیاری کے لیے دنیا میں جتنا چاہے کثرت سے درود پڑھو، انشاءاللہ کل قیامت میں حضور نے وعدہ کیا جو دنیا میں کثرت سے درود پڑھے گا، قیامت میں وہ میرے سب سے زیادہ قریب رہے گا، سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ اب نبی کو جس کا قرب مل جائے، نبی کے جس کے قریب، جو نبی کے قریب چلا جائے، اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اگر پورے مجمع میں سرکار یوں کہہ دے، وہ جو ٹھہرا ہے نا میرا دیوانہ، میرا عاشق ٹھہرا ہوا ہے، وہ مجھ پر دنیا میں درود پڑھتا تھا، بولو سبحان اللہ، وہ جو درود پڑھتا تھا میدان قیامت میں اماں نہیں پہچانے گی، باوا نہیں پہچانیں گے، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، ایسے وقت میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، مگر قیامت کے دن میرے نبی سب کو پہچانیں گے، سب کو پہچانیں گے، درود پڑھنے والوں کو بھی پہچانیں گے، درود نہیں پڑھنے والوں کو بھی پہچانیں گے، نماز پڑھنے والوں کو بھی پہچانیں گے، نماز نہیں پڑھنے والوں کو بھی پہچانیں گے۔ نبی سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ قیامت کے دن آقا نے اعلان کر دیا کہ جتنے درود والے ہوں گے وہ بے نمازی نہیں ہوں گے، وہ نمازی بھی ہوں گے، درود والے بھی ہوں گے، وہ سلام والے بھی ہوں گے، وہ آقا کے عاشق بھی ہوں گے۔ اس لیے نبی نے کہا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھے، قیامت کے دن وہ میرے قریب رہے گا، ٹینشن ختم۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بولتے رہیے، بولتے رہے تو بولنے کی عادت پڑتی، ذرا ایک بار بولو ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ کی فضیلتیں آپ جانتے ہی ہیں۔ مسلمانوں اب سونے کا وقت نہیں، مسلمانوں اب غفلت میں زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے، مسلمانوں آج ہم کو سو کر گزارنا نہیں ہے، آج ہم غفلت میں زندگی نہیں کاٹنا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پڑھنا ہوگا، نبی پاک کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے یہی پیغام دینے کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، آخرت کی طرف توجہ دلاتے رہے۔ حضرت آدم نے بھی آخرت کی فکر دی، حضرت عیسیٰ نے بھی آخرت کی فکر دی، حضرت موسیٰ نے بھی آخرت کی فکر دی، حضرت داؤد نے آخرت کی فکر دی۔ ہر نبی اسی لیے آیا کہ لوگوں یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کی طرف جانا جسے میدان محشر کہتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر، 313 رسول اسی مشن کو لے کر آئے کہ لوگوں آخرت کی تیاری کرو، قیامت کی تیاری کرو، نیک اعمال کرو۔ اب میرے نبی آخری نبی بن کر آئے، سارے انبیاء کے امام آخری نبی بن کر آئے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اب نبی نہیں ولی ضرور آئے گا، اللہ کا ولی ضرور آئے گا۔ اس لیے دیوانوں میرے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا مگر ولی ضرور آئیں گے۔ اور ان ولیوں میں 5ویں صدی میں جب پوری طریقے سے دین مردہ ہو چکا تھا، بے بس ہو چکا تھا، اسی مردہ دین کو زندہ کرنے کے لیے گیلان کی سرزمین پر سن 470 ہجری یکم رمضان کو حضرت غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے، محبوب سبحانی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں دیوانوں، دین پورا مرا پڑا ہوا تھا، سرکار غوث پاک کی بھرتی جوانی تھی، جنگل کی طرف سے نکل رہے تھے، ایک شخص نے آواز لگائی عبد القادر، کہا پلٹ کر دیکھا تو نیچے ایک شخص لیٹا ہوا ہے، کہا کہ میں بے جان جان رہ کر بھی بے جان ہو چکا ہوں، بے بس و مجبور ہو چکا ہوں، عبد القادر مجھے ذرا اٹھا دیجئے۔ ہمارے غوث پاک نے اس کو اٹھایا تو اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے کہا ذرا کھڑا کر دیجئے، غوث پاک نے اسے ٹھہرا کر دیا، پھر اس نے کہا کہ ذرا چلائیے، مجھے چلنے کی طاقت
طاقت نہیں، غوث پاک اسے تھوڑا چلاتے ہیں، اس کے بعد اس نے کہا ذرا مجھے دوڑائیے، تو غوث پاک نے ذرا دھکا لگایا، دوڑنے لگا، دوڑتے دوڑتے پلٹ کر کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے والا کہتا اٹھنے والا سنو میں تمہارے نانا کا دین ہوں، میں اسلام ہوں، تمہارے نانا نے جس مجھ کو زندہ کرنے کے لیے اللہ اکبر مکے کی گلیوں میں کانٹے بچھائے تو دعائیں دیتے رہے، اللہ اکبر، لوگوں نے نبی کو کاہن کہا، سہتے رہے، جس دین کو مصطفیٰ نے شریعت کو اسلام کے شجر کو مضبوط کر دیا تھا، وہ وہی دین ہوں میں جو بے بس و مجبور ہو کر پڑا ہوں، تم نے مجھے نہیں اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو آواز آئی اے محی الدین تو دین کو زندہ کرنے والا ہے، تو دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اسلام کو زندہ کرنے والے، اور یاد رکھنا اسلام کو بچانے والے حسین ہیں اور اسلام کو زندہ کرنے والے غوث اعظم ہیں۔ محبت سے بولو ماشاءاللہ، ذرا زور سے بولو۔ یہ مائک میں پہلے ہی بول چکا ہوں، بیان میں پورا اسٹیج کا مسئلہ مائک پہ آتا، مائک اچھا رہا تو سب اچھا، مگر یہ تو پوری طریقے سے جب سے دیکھ رہا ہوں میں اس میں تو دم نہیں ہے۔ دیکھیے اب کچھ ہو گیا اسے، اب ہمارے بیانات کنٹینیو چلنے سے آواز بھی ساتھ دینا نا بھائی، اس میں سے نکالو، نکال دیکھو دوسری جگہ لگا۔ آپ محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں۔ حافظ حسین صاحب آپ اوپر بیٹھیے، کہاں تھے آپ؟ آئیے اوپر آئیے، کرسی ڈالو، اوپر ڈالو، ایک کرسی ہے نا اوپر، آئیے اب اوپر آئیے۔ میں مولانا کو بولا تھا مائک پہلے دیکھو سب بولا، ہمارے کو کھانا نہیں ہے، کیا پکانا کیا کرنا وہ نہیں ہے، مائک سے ہونا، بولو سبحان اللہ۔ اب پھر بیچ میں کہاں رکتا نہیں معلوم نہیں، پہلے کرنٹ ستا رہا، پھر ادمیہ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑی مشکل سے ٹائم نکال کو آئے رہتے، پھر اس میں چہل پہل ہو گئی بولے تو بعض ادمیہ انٹرسٹ نہیں لیتے، بور لے کے چلے جاتے، ایسا ہوتا ہے، ہمارا حال ہے۔ میں آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں، بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آؤ دیوانوں، آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ذکر سنیں گے۔ اسلام کو زندہ کرنے والے غوث اعظم ہیں، محبوب سبحانی نے دین کو زندہ کیا، اس لیے ہمارے غوث پاک کے 11 نام ہیں، ان 11 ناموں میں ایک نام سید محی الدین امر اللہ، بولو سبحان اللہ، اور زور سے، سید محی الدین امر اللہ، ہمارے غوث پاک دین کو زندہ کرنے والے۔ دین اگر زندہ ملا ہے کسی اور کے صدقے میں نہیں، ولیوں کے تاجدار غوث اعظم کے صدقے میں زندہ دین ملا ہے۔ آؤ غوث پاک کے چاہنے والوں، محبوب سبحانی کے چاہنے والوں، عبد القادر جیلانی کے چاہنے والوں، ہم جس غوث پاک کا نام لیتے ہیں، جس غوث پاک کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، آج ان کے مقام اور مرتبے کو جاننے سے پہلے غوث پاک کا کردار کیا تھا، غوث پاک کا عمل کیسا تھا، غوث پاک کی سخاوت کیسی تھی، غوث پاک کا لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا انداز کیا تھا، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر میں ایک ساتھ دیا تو ساری باتیں رکھوں گا، ورنہ میں مختصر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، آواز تو آ رہی نا بھائی، آ رہی نا؟ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہم غوث پاک کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، وہ ہمارے بڑے پیر تھے، پیروں کے پیر تھے، جب بیان کرتے تھے نا 1,00,000 کا مجمع رہتا تھا، 1,00,000 کا مجمع، 1,00,000 وہ زمانے میں 5ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، جب غوث پاک تقریر کرتے، سامنے والا جو پہلی صف میں بیٹھ کر سن رہا ہے، سب سے آخر میں رہنے والا بھی وہی سنتا تھا، بولو زور سے سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم کی آواز تھی، وہ غوث پاک کی آواز تھی، جو غوث پاک جب یہاں تقریر کر رہے ہیں، اگر 70,000 کا مجمع ہو تو پہلی صف میں بیٹھنے والا جو آواز سن رہا ہے، سب سے آخر میں بیٹھنے والا بھی غوث اعظم کی گفتگو کو سماعت فرما رہا ہے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، غوث پاک کے بابا کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، غوث پاک کی والدہ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا،
گیا, آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا, اس لیے ہم پریشان ہیں. آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا, اس لیے آج ہم کھلے عام گناہ کر رہے ہیں. ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا, اس لیے ہم بیوی کو ستا رہے ہیں. ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا, اس لیے بیوی شوہر کو ستا رہی ہے. ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا, اس لیے ہم لوگوں کا مال لینے کے بعد واپس لوٹانے کو تیار نہیں. ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا, اس لیے پڑوسی سے جھگڑا کر رہے ہیں. ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا, اس لیے ہم نافرمانی کر رہے ہیں. ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا, اس لیے ہم اذان سن کر بھی مسجد کے باہر رہتے ہیں مگر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے. ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا, اس لیے ہم کھلے عام ماں باپ کو دھکے مار رہے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. آؤ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں منانے والوں, جہاں 11ویں شریف کرتے ہو وہاں غوث پاک کا قانون بھی جانو. غوث پاک نے کیا آرڈر دیا ہے کہ جو غوث پاک کا ماننے والا ہے وہ بے نمازی نہیں ہوتا, غوث پاک کا ماننے والا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا, بلکہ غوث پاک کا ماننے والا وہ نمازی بھی ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بھی ہو جاتا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں 11ویں کرنے کے لیے ہم اتنا بندوبست کرتے ہیں وہیں پر نماز کے لیے بھی بندوبست کرو, نماز پڑھنے کے لیے بھی تیاری کرو. خدارا مسلمانوں, یہ ساری برائیاں معاشرے میں کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آج ہمارے دل میں خدا کا ڈر نہیں, اس لیے یہ برائیاں جنم لے رہی ہے. ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اب تمہارے یہاں کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں آئے گا, یہ ذمہ داری تمہاری ہے, یہ ذمہ داری ہر گھر کے اندر ماں باپ کی ہے. اللہ اکبر. ہمارے اور آپ کے غوث پاک کو اللہ نے اتنا پاور دیا تھا, اتنی طاقت دیا تھا, وہ پاور بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ماں باپ سب سے زیادہ اولاد کے حق میں اپنے بچوں کو اگر چاہیں تو وہ اگر چاہیں تو بچے کو عاشق رسول بنا سکتے ہیں. اگر ماں باپ دلچسپی نہ لے تو پھر بچہ کیا بھی بن سکتا ہے. اس لیے ماں باپ پوری توجہ بچوں پر دے. بیٹی ہے تو بیٹی پر توجہ دے, بیٹا ہے تو بیٹے پر توجہ دے, اس لیے کہ بچوں کو بچپن سے ہی آقا کی شان بتا دو, غوث اعظم کی عظمت بتاؤ, اہل بیت کا مرتبہ اور مقام بتا دو. بچے جب بچپن سے سننا شروع کریں گے تو بڑے ہو کر وہ ڈانسر نہیں بنتے, وہ جنس اور ٹی شرٹ کے دیوانے نہیں ہوتے, وہ گلے میں ٹئی لٹکانے والے نہیں ہوتے, وہ دنیاوی تعلیم کو, دین کی تعلیم کو پیچھے رکھ کر نہیں حاصل کرتے. ارے جن کے ماں باپ اپنے بچوں کی گٹی میں جب کان میں اذان دے کر بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے, بچے کو جیسے کان میں اذان دے کر اسلام کی تمام چیزوں کو اس کی باڈی میں پہنچا دیا روحانی طور پر, اسی طرح بچہ جیسے بولنے کے قابل ہو جائے, چلنے کے قابل ہو جائے. بچے کو بولنے کا طریقہ سکھانا, نبی گفتگو ایسے کرتے تھے, نبی سڑک پہ ایسے چلتے تھے, نبی کھانا ایسا کھاتے تھے, نبی پانی ایسا پینے کا حکم دیے. یہ ساری باتیں ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دے, بچوں کو قرآن کی تعلیم دے, بچوں کو تجوید سکھائے, بچوں کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنے کی تعلیم دے. انشاءاللہ وہ گھر جنت بنے گا. آؤ دیوان گانے عشق مصطفیٰ, جہاں نبی نے ماں کا مرتبہ بڑھایا, جہاں نبی نے باپ کا مرتبہ بڑھایا, جہاں نبی نے ماں باپ کا مقام سب سے اونچا کر دیا, وہاں پر ماں باپ کو یہ ذمہ داری بھی رسول اللہ دیتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینا, صحیح تربیت دینا. آؤ عبد القادر جیلانی کی ماں جب غوث اعظم 4 سال کی عمر کے ہونے کے بعد اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے پہلی بار مدرسے میں لے جاتی ہے, پہلی بار مکتب میں لے جاتی ہے, استاذ محترم کے سامنے عبد القادر جیلانی کی عمر 4 سال کی ہے. بچوں, جوانوں, بوڑھے سب سن لینا, ہم کسی اور کی بات سننے نہیں, جن کا نام لیتے ہی مردے زندہ ہو جاتے ہیں. ہم کسی اور کا نام نہیں, جن کے ناموں سے مردے زندہ ہوتے ہیں, ان کا نام اگر لے لے تو جنگل و بیابان میں رہزنوں کی گرفتاری میں ان کا مرید اگر پکڑا جائے, وہ جنگل سے غوث اعظم کی مدد لے تو میرے غوث وہاں سے مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آؤ سرکار غوث پاک کے چاہنے والوں, ان کی والدہ نے کیا کیا, ان کی امی نے کیا کیا, آج کی مائیں بھی سن لے. غوث پاک کی ماں 4 سال کے ہیں غوث پاک, اپنے بیٹے کو لے کر مدرسہ آئی, مکتب میں آ کر بچے کو غوث پاک کو استاد کے سامنے بٹھا دی. استاد محترم سے کہا کہ میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے دینا.
نا بسم اللہ پڑھو عبد القادر. استاد نے کہا تو ہمارے غوث پاک، ہمارے محبوب سبحانی، ہمارے قندیل نورانی، ہمارے غوث السمدانی، غوث اعظم صرف بسم اللہ نہیں اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ شروع کرتے ہیں، الف لام میم سے لے کر 18 پارے نان اسٹاپ 4 سال کی عمر میں استاد کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں. 18 پارے سنا دیے. 4 سال کی عمر کا بچہ 18 پارے پڑھ کر سنا دیا. استاد نے کہا پہلی بار میرے پاس آیا ہے عبد القادر، یہ 18 پارے تو نے کہاں سے سیکھے؟ مائیں غور سے سنے، جس ماں کے قدموں کے نیچے نبی نے جنت کو رکھا ہے. ماں چاہے جاہل ہو قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں چاہے گناہگار ہو مگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا مرتبہ سمجھے میری بہنوں، تمہیں جو عزت ملی ہے دولت اور سونے سے نہیں، بینک بیلنس اور پراپرٹی اور دنیا کی ڈگری سے نہیں، آمینہ کے لال کی میلاد کے صدقے میں اللہ نے عورتوں کی گئی ہوئی عزت کو واپس لوٹا دیا. اور میرے نبی نے اعلان کر دیا دنیا والوں، جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے اسے منوس مت سمجھنا، یہی لڑکی جب بچے کی ماں بنتی ہے تو نبی نے جنت کو سمٹ کر ماں کے قدموں میں رکھ کر عورت کا مرتبہ بڑھا دیا. ہمارے نبی نے عورتوں کی اتنی عزت بلند کر دی. آج وہ عورت نماز پڑھنے کو تیار نہیں، آج وہ عورت وضو بنانے کو تیار نہیں، آج وہ عورتیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں، آج وہ عورتیں اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنے کو تیار نہیں. میری بہنوں، جس نبی نے تمہارے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، یاد رکھنا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر میں بھی میرے نبی آنے والے ہیں، ہماری قبر میں بھی آنے والے ہیں. کیا صورت لے کر جاؤ گی، کون سا چہرہ لے کر جاؤ گی؟ میری بہن، لپسٹک کا استعمال کرنے والوں، بیوٹی پارلر میں جا کر میک اپ کرنے والیوں، خدارا مسلمانوں، آج سچی توبہ کر کے نمازی بننا ہوگا اور بچوں کو بھی نمازی بناؤ، قرآن کا قاری بنا دو. غوث پاک نے 18 پارے کیا سنائے؟ استاد نے کہا عبد القادر یہ پارے کہاں سے سیکھے؟ تو میرے عبد القادر جیلانی نے کہا استاد محترم، جب میں ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، وہ جو 18 پارے پڑھتی تھی میں پیٹ میں رہ کر سیکھ رہا تھا، سیکھ لیا ہوں، ماں کے شکم میں رہ کر سیکھ لیا ہوں. اب جو عورتیں حاملہ ہیں، جو عورتیں حمل سے ہیں، جو عورتیں پیٹ والی ہیں، الحمدللہ وہ بڑی خوش نصیب ہیں. اگر تمہارے پیٹ میں چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، مگر جو بھی ہے وہ اللہ جانتا، اس کے رسول جانتے ہیں. مگر اگر بچہ صحیح سلامت چاہتے ہو، بیمار نہ ہو، پریشان اندر والا نہ ہو، تو آؤ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر کبھی قرآن تو کھول کو دیکھو، تمہیں جو سورہ یاد ہے وہ تو پڑھو. کم سے کم تم جو سورہ یاد رکھی ہو قرآن کھول کر وطا تو پڑھو. پیٹ میں بچے پر بھی اثر پڑتا ہے. ادھر سے آواز نہیں آ رہی، سبحان اللہ بولو اور ذرا زور سے. ارے مجمع میں جب سبحان اللہ بول رہے نا، یہاں اتنے جنے اسٹیج پہ بیٹھے نا، کس کی بھی تعریف نہیں ہے، وہ تمہارے اور میرے رب کی تعریف ہے. میری تعریف کرو، ان کی کرو، ان کی کرو بولے تو غلط ہوتا تھا. اے میں ان کی کیک کروں، یہ میں ان کی کیک کروں. اب یہ کون بھی نہیں بول سکتا میں سبحان اللہ میں کیک بولوں، بول سکتا کیا؟ نہیں بول سکتا. ہر نہیں بولنے والا بھی ذرا محبت سے بولو. ہے ہی اللہ پاک، اللہ پاک، نبی پاک، حسن پاک، حسین پاک، غوث بولو سبحان اللہ. اللہ بھی پاک، نبی بھی پاک، خاتون جنت بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، اہل بیت کا گھرانہ بھی پاک. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے. اور جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کہے گا او ارکیرا والو میں پاک ہوں، تو نے
میری پاکی کا ڈنکا بجا دیا، محفل ختم ہونے سے پہلے میں تجھے پاک کر دیتا ہوں، تجھے پاک کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کی رحمت بڑی ہے، ایک بار سبحان اللہ بولو 10 نیکیاں دے رہا ہے، اور جتنی بار بولو اتنی نیکیاں اللہ عطا کر رہا ہے۔ اور دیوانوں آئے اس لیے کہ نیکیاں کر لے، کمائے نیکیاں تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم کی والدہ کے حوالے سے عبد القادر فرماتے ہیں میری ماں 18 پارے پڑھتی تھی، میں ماں کے شکم میں رہ کر پڑھتے ہوئے میں سنتا تھا، وہیں پر میں نے حفظ کر لیا۔ ہمارے غوث پاک، توجہ چاہ رہا ہوں، ماں پیٹ ولی ہیں کیا دنیا میں آ کر ولی بنے؟ سب جنے بولو، ماں پیٹ ولی، بولے تو ولی بن کر آئے، ولی بن کر آئے، کیونکہ جس طرح نبی 1,24,000 دنیا میں آئے، وہ جب اللہ نے چاہا ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب ہمارے نبی آئے تو نبی بن کر آئے۔ ہمارے نبی کب بنے؟ کچھ لوگ بولتے 40 سال کے بعد، نہیں، نبی 40 سال کے بعد بنے نہیں، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرے۔ اچھا پھر نبی کب بنے؟ پوچھ حلیمہ سے بچپن میں جنگل کا شیر کس کا ادب کرتا تھا؟ شیروں نے ادب کر کے بتا دیا کہ یہ نبی ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، جانور کو کس نے کہا تھا یہ محمد ہیں، ان کا ادب کرنا؟ ارے جنگل کے جانور بھی ہمارے نبی محمد کا ادب و احترام کرتے تھے۔ مسلمانوں آج ہمیں بھی چاہیے ان کی محبت میں، ان کی اہل بیت کی محبت میں، ان کی آل کی محبت میں، اگر جس طرح 11ویں کے لیے ہم ترو تازہ موٹا بکرا لا کر 11ویں کرتے، کرو، ہم منع نہیں کرتے، 11ویں فرض نہیں، 11ویں واجب نہیں، مگر نماز فرض ہے، 11ویں بھی کرو، فرض بھی ادا کرو، پھر دیکھنا تمہارا پورا قرض میرا اللہ ادا فرما دے گا۔ تم فرض بھی ادا کرو، 11ویں بھی ادا کرو، اللہ تمہارا قرض ادا فرما دے گا، ورنہ تم 11ویں کر کے نماز چھوڑو گے، غوث پاک خوش نہیں ہوتے۔ اور 11ویں قرضہ لا کر کرنا نہیں ہے، قرضہ لا کر کرنا، بولو جی، بیاج سے پیسے لا کو 11ویں نہیں کرنا۔ یہ سال نہیں کرے تو کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی، کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی، کیا ابھی نہیں ہوتا۔ گھر میں کھانا بناتے نہیں، بناتے نا روز، وہی کھانا بگونا چولہے پہ سے نکال کو 10 سر پر رکھو، فاتحہ دلاؤ، 11ویں ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ وہی کھانا، اماں باوا بچے نانا گھر والے باہر والے نکو بلاؤ، ہمیں پریشان ہے آج یہ سال، ہمیں عام دعوت تو کر کو 11ویں نہیں کر سک رہے، مگر گھر گھر میں ہمارے بیوی بچے مل کو بیٹھ کو دسترخوان پہ چولہے پہ سے بگونا لا کو سیدھا جان نماز پہ رکھ کے، اگر آپ کو فاتحہ پڑھنے آتا، ہر کسی کو سورہ فاتحہ 3 خل پڑھے تو فاتحہ ہو گئے نہیں ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ یتّا کر لے کو تم یتّا بولنا، بیوی بچے بیٹھ کو یا اللہ تیرے نبی کے بیٹے غوث اعظم ہیں، ان کی ٹھوکر سے مردوں کو تو نے زندہ کیا، میرے گھر کی حالت تو بھی جانتا، تیرے بتانے سے غوث پاک بھی جانتے ہیں۔ یا اللہ ہم بہت پریشان ہیں، آئندہ سال تک میری جھولی مرادوں سے بھر دے، تیرے کرم سے بہت دھوم دھام سے 11ویں کر تو بول، منت منگو، آئندہ سال تک 2 بکرے کاٹنے کی طاقت آ جائے گی۔ اور محبت سے بولو، قرضہ کئی کو کرتے، لیو غوث پاک کے دربار سے کیا لینا ہے؟ بڑے پیر سب کی مدد کرنے والے، بغداد کی سرزمین سے کئی کلومیٹر دوری پر ایک جنگل میں بغداد کے غوث پاک کے مرید تجارت کر کے مال پیسے لے کر آ رہے تھے، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور سارا مال لوٹنے لگے، تو مریدوں نے کیا کیا؟ سیدھا بغداد کی طرف رخ کر کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اللہ کے واسطے ہماری مدد کرو۔ مائک نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، مگر کئی کلومیٹر دوری پر غوث پاک کو مدد کے لیے مریدوں نے پکارا، جنگلوں میں ڈاکوؤں نے مال لوٹ لیا، اب وہ روتے روتے عبد القادر کو پکارا، تو غوث پاک مسجد میں تھے، وضو بنا رہے تھے، آپ اپنے دونوں کھڑاوے نکالے، لکڑی کے کھڑاوے ہواؤں میں چھوڑ دیے۔ مریدوں نے دیکھا کہ سرکار نے ایسا کیوں کیا، یہ کھڑاوے کہاں گئے؟ اندر بیٹھے سالے مسجد میں، سب دیکھے وہ کھڑاوے چلے گئے، اور 3 دن کے بعد وہ کھڑاوے لے کر وہ قافلہ بغداد آیا، اور جا کر کہنے لگے حضور یہ آپ کے کھڑاوے ہیں اور یہ نذرانے اشرف
अशरफिया हैं, आपकी बारगाह में पेश करते हैं। तो जब मुरीदों ने देखा था ना खड़ावे छोड़े सो, उन्होंने पूछा दरअसल बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, हम तिजारत करके मालो साजो सामान लेकर माल लेकर आ रहे थे, डाकुओं ने हम पर हमला किया, हमारा सारा माल लूट लिए। हमने गौसे पाक को आवाज दी तो हमने क्या देखा, गौसे पाक के 2 खड़ावे हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं और आकर वो डाकुओं पे बरसने लगे। ऐसा बरसे कि डाकुआ नीचे गिर गए, बेहोश हो गए और वो सारा माल हमारा महफूज हुआ। ये गौसे पाक की जूतियों की बरकत से महफूज हो गया है, महफूज हो गया है। मैं सोच में पड़ गया, ये गौसे पाक के नालैन हैं, ये गौसे पाक के खड़ावे हैं। क्या ये गौसे पाक के खड़ावे हैं? तवज्जो चाह रहा हूं। और एक खड़ावे गरीब नवाज के हैं, तवज्जो चाह रहा हूं, एक खड़ावे गरीब नवाज के। जिस वक्त पृथ्वीराज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जोगी जयपाल को लेकर आया, गरीब नवाज के मद्दे मुकाबले में, क्योंकि ख्वाजा बहुत बड़ा जादूगर समझता था, इस्लाम में जादू हराम है, इस्लाम में जादू का तस्वुर तक नहीं है, मगर वो कंफ्यूज में रहकर गरीब नवाज की करामत को जादू समझकर उनके मध्य मुकाबले में दुनिया का सबसे सुपर पावर जादूगर, जिसे दुनिया जोगी जयपाल कहती है, उसको लेकर सामने लाया। और गरीब नवाज के मध्य मुकाबले में जोगी जयपाल है, इधर गरीब नवाज है। जोगी जयपाल अदब एहतराम से आकर मेरे ख्वाजा से पूछा, पहले हमला तुम करोगे या मैं करूं? मेरे ख्वाजा ने कहा पहले तू हमला शुरू कर दे। उसने हमला किया। उसने क्या हमला किया? सबसे पहले लाठियां डाला, रस्सियां डाला, सारी चीजें मैदान में डाल दिया। सबके सब सांपा बनकर चलने लगे, सांप बना दिया रस्सियों को, लकड़ियों को, बंबुओं को, बल्लिशों को जोगी जयपाल ने। और वो सारे सांप गरीब नवाज की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे ख्वाजा जगह से हटते नहीं, हिलते नहीं, डरते नहीं, खौफ खाते नहीं, इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता वो किसी से डरता नहीं, वो खौफजदा नहीं होता। डरने वाला वली नहीं हो सकता, जो नहीं डरता वो वली है और जो डरता है वो वली नहीं। जब सांप आने लगे तो गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कदम जिस गरीब नवाज की गर्दन पर है, उन्होंने क्या किया? कुतुबुद्दीन ने कहा सरकार, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर, वो सांप बड़ी तेजी के साथ हमारी तरफ आ रहे हैं। कहा कुछ होने वाला नहीं है, वो सामने आकर सब मिट्टी का ढेर हो जाएंगे। जहां गरीब नवाज हिस्सार डाले थे ना, वहां तक पूरे सांपा आ गए, सब मिट्टी बन गए। कितना आहिस्ता बोल रहे ना जी, सब मिट्टी बन गए। अब उसके बाद उसने कई एक जादू दिखाए। खैर किस्सा मुख्तसर बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। अब उसके बाद उसने देखा कि अरे ये तो सांपों को मिट्टी बना दिया मोइनुद्दीन, और उसके साथ में और आग भेजा तो आग भी काम नहीं कर रही, आग के हमले किया वो भी काम नहीं किया, जो कुछ किया नहीं काम किया। तो अब उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया, उड़ते उड़ते गायब हो गया। अब जैसे गायब हुआ तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा हुजूर वो तो हवा में उड़ रहा है, अब नजर भी नहीं आ रहा है। सारे लोग सीटियां बजा रहे, थालियां बजा रहे थे कि देखो जोगी जयपाल अब हवा में गायब हो गया है, सीटियां बजा रहे थे पृथ्वीराज के सारे लोग मिलकर। मगर गरीब नवाज ने खामोशी इख्तियार की। थोड़ी देर के बाद अपने लकड़ी के खड़ावे निकाले, आसमानों की तरफ भेजे। वो उड़ते उड़ते कहां गए मालूम? जहां जयपाल उड़ रहा था उससे भी ऊपर जाकर सिर पर पड़ने लगे, टपाटप पड़ने लगे। जैसा पड़ रहे खड़ावे के मार, वो जयपाल वहां से आया और वो खड़ावे मारते मारते गरीब नवाज तक लाए और सीधा खत्मों में गिरा। ए मोइनुद्दीन, आपके इन खड़ावों की मार बड़ी सख्त है, मुझे इनकी मार से बचा लो। मोइनुद्दीन ने कहा अब देर किस बात की है, अगर खड़ावों की मार से बचना है तो एक ही जुमला इस्तेमाल कर, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये खड़ावे तुझे नहीं मारेंगे। उसने जैसे कलमा पढ़ा, खड़ावे रुक गए और वो जोगी जयपाल जाकर अब्दुल्ला बियाबानी बन गया, अब्दुल्ला बियाबानी बन गया। अब क्या बात समझ में आ गई? गरीब नवाज के खड़ावे में भी ये पावर और गौसे आजम के खड़ावे में भी ये पावर। और गौसे पाक ने जो खड़ावे पहुंचा दिए थे, बगदाद से वो जंगल 200 किलोमीटर है, वहां खड़ावे गए। और ये खड़ावे को कैसा मालूम? ये मुरीदा हैं, ये दुश्मना है, बोल ये पिटना भी देखिए, या कौन क्या नियत लेकर आए ये अल्लाह जानता ना भाई। मगर वो खड़ावे जैसे हैं, आने के बाद वो दोनों को देखे, ये कौन मुरीदा है कौन दुश्मन है। दुश्मनों पे पड़ने लगे, मुरीदा देखकर खुश होने लगे। और मोहब्बत से बोलो, गौसे पाक किसके वली हैं? अल्लाह के।
بولو بھائی کس کے ولی ہیں؟ اللہ کے ولی. ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست کے. کہ کس کے دوست؟ زور سے بولو. اللہ کے دوست. جو اللہ کا ہو گیا اس کا جو ہے وہ ان کا ہو گیا. نہیں سمجھے ابھی بھی؟ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ کا جو ہے، اللہ کا کیا ہے؟ جو ہے بولے تو پوری دنیا ہے نا. اللہ کا جو ہے مراد کیا ہے؟ سب ہے. سانپاں، بچھوا، شیرا، ببورا، یہ رات، یہ دن، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ فرشتے، یہ ملائکہ، یہ جنت، یہ جہنم، سب کس کا ہے؟ یہ اللہ کا. جو اس کا ہو گیا اس کا جو ہے وہ سب اس کا ہو گیا. جو اس کا ہو گیا اس کا ہو گیا. مثال کے طور پر سمجھاؤں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، مردے زندہ کرے، مردے زندہ کرے. یہ میں نہیں مانتا، وہی بولتے. میں کئی بار بول چکا ہوں، پھر ایک بار بولتا ہوں. مردے کیسا زندہ کر رہے؟ مردے زندہ کرنے کا کام کس کا؟ بولو زور سے. اللہ کا ہے. زندوں کو مردہ کرنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. مگر غوث پاک زندہ بھی کر رہے ہیں، مردہ بھی کر رہے ہیں. زندہ بھی کر رہے ہیں. اب یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، ہضم نہیں بھی. اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے تو کسی نہ کسی ذریعے سے بھی مردے زندہ کراتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھے، مولا تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. قرآن میں ہے. حافظ صاحبہ بڑے سوئے پوچھ رہے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام پوچھے تو اللہ کیا بولا؟ اے ابراہیم، کیا تجھے میرے اوپر یقین نہیں؟ یقین ہے مولا، دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے. 4 پرندے پالو. بولے کتنے پرندے؟ 4. کبوتر، بدخ، بولو بھئی، مور، مرغ. کتنے؟ 4 پالو. بولے 4 پال کر ان کے ساتھ ملنا جلنا یہ سب بتایا جا رہا. اور انہوں نے ویسے کیا. بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، پورا تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. قرآنی واقعہ ہے، قرآن کے اندر ہے. اس کے بعد اسے کاٹو. بولے اللہ. کاٹنے کے بعد 4 کی منڈیاں تمہارے پاس رکھو، پرنا چھلو، سب چھلو. اس کے بعد ان کو خیمہ بناؤ. 4 پرندوں کو ملاؤ. خیمہ بنانے کے بعد ان سب کو ملا لو. خیمہ بنا کے پورا ملا دو، ادھر سے ادھر، ادھر سے سب مل گیا. اتنا خیمہ ہوا. تو اللہ نے کہا ابراہیم اس کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں کے کونے پہ رکھ کر پکارو. کیا کرو؟ پکارو. اب مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب پکار رہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. کون پکار رہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کیا رہا؟ پکارو ابراہیم، پکارو. زبان تمہاری ہوگی، بولنا ہمارا ہوگا. پکارو، تم پکارو، ہم مردے زندہ کر دیں گے. تو جیسے انہوں نے ان پرندوں کا نام لے کر پکارا تو ادھر سے گوشت اڑتا ہوا، ادھر سے گوشت اڑتا ہوا، ادھر سے گوشت اڑتا ہوا، ادھر سے گوشت اڑتا ہوا آیا. مور کا گوشت مور میں ملا، مرغ کا گوشت مرغ میں ملا، کبوتر کا گوشت کبوتر میں ملا، بدک کا گوشت بدک میں ملا. اور کبوتر، بدک، مور اڑتے ہوئے بغیر منڈیاں کے آئے. 4 منڈیاں ان کے پاس تھے. وہ آ کر جیسے اپنی اپنی منڈیاں لگا کر دانا چننے لگے، دانا چننے لگے. اب مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ ہے، مگر ذریعہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے. یہ ایک واقعہ قرآن کا میں نے رکھا. اسی طرح سورہ بقرہ، عربی میں گائے کو بقرہ، یعنی گائے کو کیا بولتے عربی میں؟ بقرہ. تو یہ بیل کے نام پر پورا پارا جو ہے نا، اس کی ہڈی جب کسی مردے کو لگ گئی تو زندہ ہو گیا. یہ بھی لمبا واقعہ ہے، حافظ صاحب بتاتے بعد میں. بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، یہ لمبا واقعہ ہے. ہڈی لگی تو مردہ زندہ ہوا. وہ ہڈی کے لیے، وہ بیل خریدنے کے لیے اتنے لاکھوں روپے پیسے خرچ کرنا پڑے تو بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. حتیٰ کہ اس کے وزن برابر سونا دے کر وہ خرید کر لے گئے اور اسے ذبح کرے. اس کی ہڈی نکال کر جیسے مردے کو لگا دیے، مردہ زندہ ہوا. انہیں اٹھ کو بولا کون قتل کرے؟ میرے 2 قبیلوں میں جنگ چل رہی تھی. ایک آدمی کا مرڈر کر کے بیچ دونوں کے قبیلوں کے بیچ میں ڈالے. انہوں مارے چلا. تو اب موسیٰ علیہ السلام بولے اس کو کاٹو، یہ گائے کی ہڈی سے لگا. انہیں چھوٹ کو بولتا کون مارے سو. تو جیسے ہڈی لگی مردہ زندہ ہوا. ارے یہ کیا ہوئی؟ کمال کی بات ہے نا. ہڈی لگی تو مردہ زندہ ہوا. یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں. تو اللہ کبھی کبھی مردوں کو ایسے بھی زندہ کرا دیتا ہے.
اب ہمارے غوث پاک کے دربار میں کیا ہوا، ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے ایک ایسے علاقے میں چلے گئے، وہ خردستانی علاقہ تھا، وہاں پورے عیسائی لوگ تھے، اور جو بھی وہاں گیا واپس نہیں آیا آج تک، ادھر غوث پاک چلے گئے۔ اب مریدوں نے بھی دیکھا، ارے کیا بات ہے، بڑے پیر ادھر چلے گئے، تو جانے کے بعد وہاں لوگوں میں ایک بات پہنچ گئی کہ یہاں مسلمانوں کے عالم دین اور محبوب سبحانی غوث اعظم تشریف لائے عبد القادر جیلانی، تو سارے عیسائی گھیرا کر لیے۔ عیسائیوں کا پادری آیا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی محمد پیغمبر نے ایک حدیث بیان کی ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہیں، اگر تم ہمارے پیغمبر عیسیٰ کے مثل ہو تو کیا تم مردہ زندہ کر سکتے ہو؟ ہمارے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا تم کر سکتے ہو؟ یہ سوال کریں تو غوث پاک مسکرائے، بولو سبحان اللہ، کیونکہ اب تک ان کا پالا کچوں سے پڑا تھا، پکوں سے نہیں، اس لیے شکست کھا لیے۔ ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا مگر ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، اور جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غوث پاک نے جس وقت اس عیسائیوں کے پادری نے پوچھا، اچھا بتا عبد القادر، اگر تمہارے نبی کی حدیث کے مطابق تم ہمارے پیغمبر کے مثل ہو، ہمارے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا تم مردے کو زندہ کرو گے؟ تو غوث پاک نے کہا ہاں کروں گا، تو کیا دیکھ کر تم کیا کرو گے؟ کہا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو ہمارے غوث پاک مسکرا کر فرمانے لگے، چل قبرستان بھی تیرا، مردہ بھی تیرا، بولو جی سبحان اللہ، قبرستان بھی تیرا، مردہ بھی تیرا، اور لے چل مجھے۔ اب پرانے قبرستان گئے، پرانی قبر کے پاس لے گیا، بولا اس قبر میں کہ مردے کو زندہ کرو۔ ہمارے اور آپ کے غوث پاک قبر کو دیکھیں، اسے دیکھیں، قبر کو دیکھیں، اسے دیکھیں، مسکرائے، مسکرا کر بولے اس میں جو سویا نا بین بجاتا تھا، بین بجا لیتے چھٹیں دے کیا ایسی چاندے؟ ارے بولو سبحان اللہ، کیا شان ہے جی، 11ویں جو چپکے نہیں کرتے عورتاں، بڑے پیر کی 11ویں بول کو سر پہ پلو ڈال لے کو، گھر کی چنجی دو کو، پانے نہالے کو چپکے نہیں کرتے بڑے لوگ، کیونکہ بڑے پیر کا نام ہی ادب سے لینا اور گھر کو بھی پاک کرنا، کیونکہ ہے غوث پاک، بولو سبحان اللہ، غوث پاک ہے۔ کہا دیکھا یہ جو اندر لیٹا ہوا ہے یہ گانا گاتا تھا، بین بجاتا تھا، بول اسے ایسے اٹھاؤ۔ اس نے کہا رے ایسے گانا گاتے ہوئے اٹھائے تو اور اچھی بات ہے۔ ہمارے غوث پاک نے کیا کیا، مردے کو نہیں خبر کو لات مار کر کہا قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، خبر پھٹی، بین بجا لیتے اٹھ گیا مردہ، اور اٹھ کر پہلے غوث پاک کو سلام کیا، کہنے لگا کیا سرکار قیامت قائم ہوئی کیا؟ بولے قیامت قائم نہیں ہوئی، میرے نانا کی حدیث میں سے شک تھا، ڈاؤٹ تھا، وہ حدیث کی تصدیق کرانے کے لیے تجھے زندہ کیا ہوں، اب بتا تو کیا یہاں رہنا پسند کرتا، کیا ریٹرن جانا چاہتا؟ اس نے کہا نہیں سرکار، آپ کے نانا کی حدیث بھی سچ ہے، آپ کے نانا کا دین بھی سچ ہے، آپ بھی سچ ہیں، آپ بھی حق پر ہیں، اسلام سچا مذہب ہے اور میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ فوراً اس نے یہ کہا، سارے عیسائیوں نے اور عیسائی کے پادری نے قدموں میں غوث کے گر گئے اور سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی جو ایک نظر میں ہزاروں کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کے چاہنے والوں، ہمارے غوث پاک کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ وہ ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بولے واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے خدم آلہ تیرا۔ ایک شیر نے تو کمال کر دیا، سر بھلا کیا کوئی جانے، یہ تو سن لیا۔ اور ایک شیر ہے اعلیٰ حضرت کا، اسی بنوں میں آگے آتا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ کیا بات ہے جی، جلدی مرید بنو جی، بولو سبحان اللہ۔ یہ شعر وہی چھے، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ، کس کے اوپر؟
غوث پاک کی حمایت جسے مل جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. بولو محبت سے سبحان اللہ. 9 بجے لے زیادہ نہیں ہوا ٹائم, سننے کے موڈ میں ہے نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تم نک نہیں سمجھ میں آیا ہوں گا, ذرا سمجھا تو. تم نک نہیں سمجھ میں آیا کیا ایک میں ہم نک نہیں سمجھ میں آیا, سمجھا تو تم نک. غوث پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کیا بول رہے ہیں؟ جو ان کے سائے میں رہتا ہے اور جن کے سر پر غوث اعظم کی حمایت ہو, ان کا سایہ ہو, اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ سنیے, ایک ولی تھے, ان کا نام تھا احمد جام. کیا تھا؟ احمد جام رحمت اللہ علیہ. انہوں شیر پر بیٹھ کو پھرتے تھے گلی میں, گھراں کے پاس ادھر ادھر. شیر ان کی سواری تھا, ہاتھ میں سانپ چابک تھا. سانپ ہے تمہیں ہمیں کرنے والے, کیونکہ وہ جو لوگ اس کے ہوتے نا, اس کا جو ہے ان کا ہوتا. انہوں کہیں ڈریں گے شیران سے سانپ سواری. اب جہاں یہ شیر پہ جاتے تھے وہاں ان کا بھی انتظام کھانے کا کرتے تھے, ان کے شیر کا بھی کھانے کا انتظام. شیر کو کیا ہونا؟ گائے ہونا. ان کو کیا ہونا؟ مٹن چکن ہونا, ہے نا بھائی؟ تو اب شیر آیا تو شیر کے لیے یہ انتظام کرنا. انہوں جو گاؤں میں گئے, جس ولی کے پاس گئے, اتفاق سے انہوں بغداد کو غوث پاک کے گھر کو جا رہے ہیں. اب غوث پاک کے مریداں بولے حضرت جام رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں, جہاں بھی انہوں جاتے ان کی بھی مہمان نوازی ہوتی, ان کے شیر کے لیے بھی گائے کا انتظام ہوتا ہے. اب آپ کا کیا حکم ہے سرکار؟ تو غوث پاک کہہ لے ٹھیک ہے, اس کا بھی انتظام کر دیں, ان کا بھی انتظام کر دیں. بولو جی, دونوں کا بھی. مہمان کو خوش کرنا میزبان, اگر مہمان خوش ہوا تو 60 سال نفل عبادت پڑھنے سے بھی افضل ثواب ہے. کس کو خوش کرنا؟ مہمان کو. مہمان بولے تو بازو گھر والا بھی اندر آیا تو مہمان ہی. اب ریچور سے تمہارے گاؤں کو آئے سالے, اتنور سے آئے سالے, سروار سے آئے سالے, پانی بھی پوچھے کی نہیں کی. خیر ہمیں لوگاں تو شکایت کرنے والے نہیں ہیں, مگر میزبان کا کام ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا. ہمارے نبی نے کہا ہے جس کے گھر میں مہمان آیا اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور مہمان کی پسند کی غذا کھلا دے تو اللہ ان کے گھر میں ان کے جانے کے بعد 10 فرشتوں کو بھیجتا جو پوری سال تک عبادت کرتے ہیں, وہ ساری عبادت کا ثواب میزبان کو دیا جاتا ہے. مہمان کو خوش کرنا, مہمان کو پوچھے نہیں چکن بنا کر رکھے. مہمان کھاتا کی نہیں کی چکن, مہمان کھاتا کی نہیں کی مٹن. اب مہمان کو دال بھی چٹنی پسند ہوں گی, بھئی تمہیں گوشت گیس رڈے رکھے, تو یہ مہمان کو پوچھ کو کھلانا یہ نبی کی سنت ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. مہمان نوازی. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ شیر کا جی توجہ ختم ہو گئی جیسا دکھ رہا تمہاری. مولانا حضرت احمد جام رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے دربار کی طرف رخ کرے تو مریداں آ کر بڑے پیر کو بولے, تو غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے, شیر کا بھی بندوبست کر دو, گائے کا, اور ان کے بھی لیے کھانے کا انتظام کر دو. اور جیسے گائے کا انتظام کرنے لگے تو جو شیر پہ بیٹھ کو ولی آئے تھے نا, ان کے دل میں ذرا تکبر آیا. کیا آیا؟ ارے میں بغداد میں ولیوں کے سردار کے پاس آیا تو بھی میرا دبدباؤ کیسا ہے, دیکھو میرے شیر کے واسطے بھی گائے کا انتظام کرے. بول کو دل میں خیال آیا. کہاں آیا؟ دل میں خیال آیا. تو جیسے دل میں خیال آیا تو وہ گائے کو لے کر آ کر ان کے عقیدت مند مریدوں نے چھوڑا شیر کو کھانے کے لیے. تو اس گائے کے پیچھے کتا جا رہا تھا غوث پاک کی گلی کا. وہ کتا کون تھا معلوم؟ ایسا گلی میں بیٹھے رہتا تھا. غوث پاک گھر سے نکلے تو کتے کو کبھی کبھی غوث پاک کی نظر پڑتی تھی. اب کھانا کھائے سو غوث پاک کے گھر میں کے ہڈیاں وغیرہ باہر پڑے سو انہیں کھا لیتا تھا. وہ کتا کیا کرے, وہ گائے کے پیچھے پیچھے جا رہا, اور جیسے شیر پہ حملہ کرنے, شیر گائے پہ حملہ کرنے کے لیے پہنچا تو اس سے پہلے کتا شیر پر حملہ کر دیا. غوث پاک کے گلی کا کتا شیر کو پھاڑ دیا.
ارے بولو جی سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ غوث پاک کی گلی کا کتا شیر کو پھاڑ دیا، اور احمد جام کو اطلاع ملی کہ تمہارے شیر کو کتے نے پھاڑ دیا، تو حیران ہوئے۔ تو عبد القادر نے کہا احمد جام، تیرے دل میں جو تکبر آیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے جو میرے گلی کے کتے نے تیرے شیر کو پھاڑ دیا۔ اور پتہ یہ چلا کہ ولیوں کے بھید کو، دلوں کے راز کو عبد القادر جانتے بھی ہیں، مگر جس گلی میں کتا سوتا ہے غوث پاک آتے جاتے ان کی نظر کتے پر پڑی، تو اس کے دیکھنے کا جب یہ عالم ہے تو ان کے سلسلے میں داخل ہو کر مرید بننے والے مرید کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے غوث نے کہا جو میرے خاندان میں اور قادری گھرانے میں جو مرید بنے گا، میری عزت و جلال کی قسم، وہ بغیر توبہ کیے کہ نہیں مرے گا، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کرے گا، وہ توبہ کر کے ہی دنیا سے جائے گا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر کبھی بیان رکھو ذرا مائک اچھا رکھو، نہیں تو میں وہاں سے ذرا ہدیہ ڈال کو بھیج دوں فون پہ 20,000، نہیں تو ہمیں گاڑی میں ڈال لے کا تیرے چور سے مائک مین ہے صاحب، آواز کھینچ رہا ہی نہیں، آواز کھینچ رہا۔ ہمارے کو تو مائکوں کے پاس جا 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 کر 40 سال سے عادت پڑی سو ہے، کیا حافظ صاحب کون سو مائک کیا کرتا ہے بولنے کا معلوم ہے، 40 سال سے سلسلہ چل رہا ہے۔ مین یہ ہے اگر یہ فیل ہو گیا تو آزو بازو والے سب ہنستے، سب بیکار ہو گیا، آواز ہی صحیح نہیں آ رہی تھی، فیل ہو گیا۔ ایسا آج کل ادمہ کیا ہے بھائی، ذکر خدا ذکر اولیاء ہو رہا، اچھی بات ہے، خوش نہیں ہوتے، ہوتا ایسا، ہمیں ہمارے پروگرام کو ہمیشہ خراب کر لیے جیسا ہوتا۔ خدا را مسلمانوں میری آپ سے گزارش ہے جب بھی بیان رکھیں بڑے بڑے بکرے کاٹ کو کھانا کھلانا کمال نہیں، مائک اچھا رکھنا بولے، انہیں اچھا رہا، گلی کوچوں میں گھستی آواز، ایک آدمی بھی اگر سبحان اللہ بولے سودا اللہ کو پسند آ گئی تو جتنے مینجمنٹ کرنے والے انتظام کرنے والے ہیں نا ان کی خبر میں ایک کیڑا بھی نہیں آ سکتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اور مائک کے ذریعے جہاں تک آواز جائے گی وہ پورا حصہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مولا ہمارے بڑے پیر کے صدقے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کے دل میں کیا ہے تو جانتا، غوث پاک کے صدقے میں ان کی دل کی تمنا پوری فرما دے۔ ارے آمین بولو جی، کیا کنجوسی کرتے جی، ذرا زور سے بولو۔ میں چندہ نہیں مانگیا، میں